تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جاں نثار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل پاکستان ڈرامہ کو سبسکرائب کریں۔ لیکن جو نوشیروان ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر وہ فرح کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ لیکن دوا کو یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی وہ اس باتوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ لیکن جو نوشیروان کی ماں ہوتی ہے وہ کشمالہ سے کہتی ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ فرح کافی چلاک ایک لڑکی ہے، اس لیے ہم نے دوا کو اس کے پیچھے خبردار کیا کہ تاکہ وہ اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھ سکے اور اس کے بارے میں ہر ایک بات ہم کو بتا سکے۔ لیکن جو کشمالہ ہوتی ہے وہ نوشیروان کی ماں سے کہتی ہے کہ امی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوا اس مقصد میں کامیاب ہو جائے کہ وہ سائیں کو فرح سے بچا سکے۔ لیکن جو نوشیروان کی ماں ہوتی ہے وہ کشمالہ سے کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوا ایسا کرے گی اور بالکل کر کے ہی چھوڑے گی۔ لیکن جو فراز ہوتا ہے جب اپنی بیوی اور اپنی بہن کو ایک ریسٹورنٹ میں کسی لڑکے کو ملتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو بڑا غصے میں آتا ہے اور وہ فوری اپنی بیوی اور بہن کو لے کے جب گھر آتا ہے اور اگر اپنے والد سے کہتا ہے، اس سے پوچھے کہ یہ آج کہاں سے آئی ہے، بلکہ اس کی خاموشی بلکہ مجھے بتا رہی ہے کہ اس کی ساری وجہ سے ہماری جتنی عزت ہے وہ مٹی میں مل چکی ہے۔ لیکن جو فراز کا باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے۔ لیکن جو فراز ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو ساری حال حقیقت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ بالکل بھی ایک پل نہیں رہوں گا، میں ابھی اس کو وقت طلاق دیتا ہوں۔ جب وہ طلاق کی بات آتی ہے تو جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ آخر مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ لیکن جو فراز کی چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میری وجہ سے یہ سب کچھ اور میری وجہ سے وہ ساتھ ملنے کے لیے گئی تھی۔ لیکن جو نوشیروان ہوتا ہے وہ دوا سے کہتا ہے کہ چلو آجو کھانا لگ چکا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن دوا اسے کہتی ہے میں نے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن نوشیروان دوا سے پوچھتا ہے کہ آخر بھوک نہیں، کیا مطلب تمہارا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ لیکن جو دوا ہوتی ہے وہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ جائیں اور اسی وقت اپنی چہیتی فرح کی دیکھ بھال میں اپنی ساری رات گزار دیں، کیونکہ آپ کو اس کی زندگی کے علاوہ کوئی اور چیز اہم ہی نہیں ہے۔ لیکن جو نوشیروان ہوتا ہے وہ دوا سے کہتا ہے کہ تم کیا ہر بات میری فرح کے بیچ میں لے کر آتی ہو، لیکن میں تمہیں بتایا بھی ہے کہ میرا اور فرح کے درمیان میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ لیکن دوا اسے کہتی ہے کہ اگر رشتہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے بعد ہر وقت جاتے کیوں اور کیوں رہتے ہیں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں اسے۔ لیکن دوا یہ بات کہہ کر نوشیروان سے چلی جاتی ہے۔ لیکن نوشیروان کو اس بات کا کافی غصہ ہوتا ہے کہ آج دوا کس لہجے سے مجھ سے بات کر رہی ہے، اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن جو دوا ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر اگر آپ میرے ہیں تو میں صرف آپ کی ہوں، اس لیے ہماری زندگی میں کسی دوسرے کا آنا بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔